سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ آپ دعا کر دے، اللہ میرے حصے میں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کچھ تو اولاد ملے۔ آپ نے دیکھا اور کہا تیری تقدیر میں اولاد لکھی نہیں گئی، لوح محفوظ میں تقدیر میں تیرے اولاد نہیں ہے۔ وہ خاتون وہاں سے مایوس لوٹی، روتی گڑ گڑاتی ہوئی جا الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جگہ کی یہاں پر بڑی قلت ہے۔ جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے، اور جو کھڑے ہیں انہی کے لیے میں بھی کھڑا ہوں۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں یا دور دراز کھڑے ہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کھڑے ہونے کا احساس نہ رہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں جس نے ایمان کے ساتھ قیام کیا، من قام، قام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، جو رمضان کی راتوں کو کھڑے ہو کر کے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او کما قال، اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں کھڑے ہونے والے کا بڑا شرف ہے، اس کی بڑی سعادت ہے۔ تو آج کی رات جن کو کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے وہ کھڑے رہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں اور اس کی سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ عبادت کی رات ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، گڑ گڑا کر بخشش کا سوال کرنے کی رات ہے۔ لہذا محفل ہم جلد ختم کریں گے، بیان میں بہت لمبا چوڑا آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہمارے دو جملے بھی بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ پوری تقریر کے لیے سہن کرنے کی ابھی طاقت لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے، اور خاص طور پر ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کرٹیسائز بھی کسی کا نہیں کیا جا سکتا۔ نام کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمارا سینہ بہت کتنے انچ کا ہے، لوگ کہتے ہیں 56 انچ کا ہے، 55 انچ کا ہے، 54 انچ کا ہے، لیکن برداشت کی طاقت 1 انچ کی بھی نہیں۔ برداشت کی طاقت، اسی لیے ہم لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتے، 2 جملے ہی کافی ہیں۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں گر تجھے اثر کرے، 2 بوند ہی بہت ہیں گر تجھے اثر کرے۔ اور حب رسول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اپنی نظروں میں رکھ کر کے سرشار ہو کر جب کوئی بولتا ہے تو میرے عزیزوں اس کے ہر لفظ میں اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ جملے صرف تقریر کے محفل کے درمیان نہیں رہتے، رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں اس کو پھیلاتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں
50 लोग बैठे होंगे اور انہی 50 لوگوں کے بیچ میں جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر ایک کتے کو اعلان کیا تھا جو بہت زیادہ بھونکتا تھا نام رسالت پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی مسجد میں، چھوٹی محفل میں، لیکن جذبہ تھا کہ حضور پاک کی طرف بھونکنے والے کی زبان باہر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ جواب دیا، لوگوں نے کہا آپ کرناٹک میں بیٹھے ہیں، کوئی شمال ہند میں بیٹھا ہے، یہاں سے آپ اپنی مسجد میں بول رہے ہیں، وہاں اس تک پہنچے نہ پہنچے۔ میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی طاقت و قوت پہنچانے کا اس کا جو نظام ہے، اس پر تمہارا کیسا یقین ہونا چاہیے بتاتا ہوں۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ برابر ہم نے جو جملہ کہا اس کی دم پر ہی پیر رکھا گیا تھا، جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچا۔ اور ہم نے تو سوچا کہ یہ بات شاید کرناٹک سے نکل کر ممبئی تک آئی ہوگی، ممبئی سے نکل کر آس پاس گئی ہوگی، لیکن ہفتے بھر کے بعد پتا چلا کہ امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، افریقہ، سب جگہ یہ بات پہنچی ہوئی۔ اب پھر یہ احساس ہوا پہنچاتا کون ہے، یہ باتیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئی ہوگی۔ سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، تماشے کر رہے ہیں۔ یہ بات ہر مومن تک اور ہر بچے تک کیسے پہنچی؟ اسی لیے میرا یہ یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہو اور حب رسول میں سرشار ہو کر کرتے ہو تو پھر اپنے آس پاس ماحول کیا ہے نہ دیکھو، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ تمہارا ایک نعرہ بھی، تمہارا ایک جو جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر کے آہ نکالتے ہو، یہ بھی بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، بہت دور تک آواز پہنچتی ہے۔ میں تو صبح شام دوپہر راتیں سب کاٹ کر کے آیا ہوں اندر سے، 8 مہینے اندر کی کڑک جیل دیکھ کر کے آیا۔ اس سے پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، جو حالات ہیں، چوری کر کے نہیں گیا اور کسی کی پاکٹ مار کے نہیں گیا۔ سب کو پتا ہے، پوری دنیا بھی جانتی ہے، اور جو لے کر کے گئے وہ بھی جانتے ہیں کس لیے لے کر کے گئے، کس لیے بٹھایا اور کس لیے اتنی دیر تک رکایا، سب کو پتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کو اندر رکھا گیا اس لیے کہ نام رسول پر زیادہ بولتا ہے، حضور پاک کی عزت پر بولتا ہے۔ یہ بات میں کافی دن پہلے آپ کو بھی آج میں بتا رہا ہوں۔ اب مجھے بلائے ہو تو آس پاس والے اور سارے وہ لوگ اور جو انتظامیہ لوگ ہیں وہ ڈرتے نہ رہ جائیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ کس کو بلا رہے ہو؟ اس کو بلا رہے ہو؟ پہلے ہی سے ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، کہہ رہے ماحول خراب ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بیچارے کچھ بھولے بھالے ہوں تو وہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بہت شوق سے ہماری تاریخ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دن قریب آتے ہیں اور پریشر آتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو کس کو لا رہے تھے۔ ان کو لگتا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی بڑی طاقت ہے، لیکن جس بات کا خوف دنیا کو ستا رہا ہے وہ طاقت ہر مومن کے پاس ہے، اور اس طاقت کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شروع میں تمہید بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شمال ہند کے ایک مولانا صاحب تھے، یو پی کے رہنے والے۔ ہم کسی جلسے میں گئے تھے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پولیس والوں نے اٹھا لیا تھا، میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، آپ کے بازو لبیک لبیک کے نعرے میں بہت لگا رہا تھا، مجھے اٹھا لیا اور صبح سے شام تک بٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ڈر گئے آپ اس بات سے؟ اور کوئی جرم تو نہیں کیا اور کوئی کرائم تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی کرائم نہیں، میرے اوپر تو ٹریفک رول توڑنے کا بھی کوئی قانون لگا نہیں ہے اب تک، بس اسی بات پر مجھے اٹھا کر لے گئے اور بٹھائے۔ میں نے کہا مولانا اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، فخر سے کہو دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم رسول کا نام لے کر کے گئے ہو۔ کل قیامت کے دن اس کا صلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لینا۔
توجہ، یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت، غم مت کرنا، تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو، دب کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت، جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کھلے عام سرے عام کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا ہے، یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو، اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم مددگار ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری، مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے، کس بات پر؟ یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہیں؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا، چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے، اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، مومن اگر ڈٹ گیا، جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے، اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں، اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے؟ کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبے میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے، تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی باتیں میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ایک شبہ بھی نہیں۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں۔ اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں، ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا، اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی، پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ
شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا کرتا ہے حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے، وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے۔ وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ۔ کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب، اور پھر اس پر جمے رہ گئے، اس پر جمے رہ گئے۔ یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو ہو پورے ہو جاؤ۔ ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے، تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے۔ صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ پارٹی اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پالیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا۔ اس کے دستے قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا، بس اس کو راضی کرو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے کسی پر تو بغیر کسی پرچار کے لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا۔ ان علاقوں میں گیا جہاں کا نام کبھی زندگی میں نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کسی اور سے سنا، بہار، بنگال، جھارکھنڈ یا اس کے علاوہ، لیکن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے وہ انجان لوگ جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں، گھنٹوں ہمارے استقبال میں راستہ تکتے کھڑے ہیں، اور دیکھتے ہی محبتوں کا وہ نظرانہ، محبتوں سے وہ ان کی آوازیں، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانی ہماری کوئی ملاقات ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، یہ جوش و خروش، یہ جو محبتوں کے تحفے، جس طرح سے لوگوں کا یہ استقبال، یہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے کبھی اجنبیت نہیں لگتی کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں۔ یہ محسوس کراتی ہے یہ محبت کہ برسوں پرانی کوئی محبت ہے۔ یہ محبت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی میرے زبان کا کمال ہے، نہ ہی میرے کوئی جسم کا کمال ہے، نہ میرے علم کا کمال ہے۔ مولا کریم رب ذوالجلال جب چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو کسی انسان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، اور مولا نے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہماری طرف پھیر دیا ہے۔ راضی کرو اس رب ذوالجلال کو، وہ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسی کو ناراض کیا اور پھر دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے، کیا ملا؟ کیا حاصل کیا ہے؟ جن لوگوں کے پیچھے ہم اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، نوجوانوں، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے مال بھی برباد کیا، وقت بھی برباد کیا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے تم سے، ایک دن ان کے ساتھ کچھ تمہارا برا ہوا، وہ ساری پرانی یادیں سب ختم کر دی گی، سب تعلقات مٹا دیے جائیں گے۔ دوستوں کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا،
دوستوں کی وجہ سے تم اپنے گھر میں وقت دینا کم کر چکے ہو. اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا, لیکن وہ راضی کبھی نہیں ہوتی. اور اگر تمہارے 4 دوست ہیں تو چاروں کو ایک ساتھ راضی رکھو, یہ بھی مشکل ہے. ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام سے 2 راضی اور 2 ناراض. یہ تو 4 کا مسئلہ بتا رہا ہوں. اور جس کو 4000 کے بیچ میں جینا ہے وہ کب تک ان سب کو راضی کرتا رہے. ایک ایک انسان کو راضی کرتے کرتے اس کی لائف ختم ہو جائے گی. پھر بعد میں پتا چلا عمر ڈھل گئی, ان میں سے آدھے بھی راضی نہیں ہوئے. ہوتا ہی یہی. مسجد کے صدر صاحب, مسجد کی کمیٹیاں چلانے والے, یا محراب کے امام صاحب, آپ اگر سب کو راضی کرنے پر لگ گئے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. پورے راضی نہیں ہوں گے, کبھی راضی نہیں ہوں گے پورے. ایک بات یاد رکھو, تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت عطا کی ہے تو صرف رب ذوالجلال کو راضی کرنے پر لگو. اللہ کو راضی کرو, اور اللہ اگر راضی ہوا تو پوری کائنات کو اللہ خود اپنی جانب سے تمہاری طرف سے راضی کرا دے گا. وہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں خود ڈال دے گا. مجھے آج بتاؤ, سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا یا کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ان کو دیکھا ہوا؟ ان کے زمانے کا, آس پاس کا سرکار غریب نواز کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ برسوں بیت گئے, لیکن آج بھی تمہارے دلوں میں ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ تھے صرف اپنے رب کو راضی کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنے پر لگ گئے, اللہ کو راضی کرنے پر لگے رہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان سے راضی کرا دیا ہے. پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے. ایک بات بتاتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کرنے پر جب لگ جاتا ہے, اس کا بہت کچھ لٹ گیا ہو تو بھی اسے جیسے بظاہر کچھ چیزیں نقصان میں آ گئی, ہوتا ہے. میں رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا, میرا وہ چھوٹ گیا, یہ چھوٹ گیا. یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس ڈالے گا تو نماز کے لیے جا رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان کیسے چلے گی؟ پورا فل بزنس ٹائم ہے یہ نماز کا, اس وقت گراہک کو چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ تمہارے دل میں یہ بات آئی, اتنی دیر کا تو دھندا نقصان ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. یہاں چھوڑ کر کے جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ سب تو چلے جائیں گے, دوسرے دکان سے خریداری کر لیں گے. لیکن تمہیں پتہ نہیں میرے عزیزوں, تمہیں پتہ نہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دور چلے گئے, پھر وہ وقت خراب تمہارے اوپر اتنا آئے گا کہ گھنٹوں پھر پیشانی رگڑ رگڑ کر کے مانگتے رہ جاؤ گے, پھر مانگنے کے لیے آؤ گی. اسی لیے ایک بات یاد رکھو, میں بتا رہا ہوں, بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنی دکان, اپنے کاروبار, یہ ساری چیزوں سے چھوڑ کر بھاگ کر آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں, تو اس کے کاروبار کو چلنے نہ چلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گراہک بن کر کے اس کی دکان پر آتے, کسی نہ کسی طرح سے اس کا کام چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. پھر میں اسی بات پر آتا ہوں, اللہ ہمارا رب کیا ہے؟ اس پر جمے ہو, ڈٹے ہو, سنو. کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں, کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی سے قربانی لی جائے گی. وہ رب تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نام پر قربانی لے, جس سے چاہے. تو کیا اس بات سے ڈر کر بھاگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے بھاگنا چاہیے مجھے؟ سنو, ایک پرانے زمانے کی حکایت ہے, میں سنا دیتا ہوں. سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, اس کے بچے نہیں تھے, اولاد نہیں تھی. اس نے آ کر کے کہا کہ آپ دعا کر دے, اللہ میرے حصے میں بیٹا دے دے, بیٹی دے دے, کچھ تو اولاد ملے. آپ نے دیکھا اور کہا تیری تقدیر میں اولاد لکھی نہیں گئی, لوح محفوظ میں تقدیر میں تیرے اولاد نہیں ہے. وہ خاتون وہاں سے مایوس لوٹی, روتی گڑ گڑاتی ہوئی جا رہی تھی. بیچ راستے سے گزرتے ہوئے اس کا ایک درویش کے پاس سے گزر ہوا. ایک فقیر اللہ کی یاد میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا. توجہ, اس نے دیکھا اور پوچھا خاتون کیوں رو رہی ہے؟
اس عورت نے کہا ایسا ایسا ہے، میں برسوں سے بے اولاد ہوں، اولاد مانگنے گئی ہوں، تو مجھے بتایا گیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس درویش نے کہا گھبرا مت، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا لکھا ہوا ہے وہ پھر لکھ کر کے عطا بھی فرماتے، جا اپنے گھر سجدہ کر، میں دعا کرتا ہوں۔ وہ عورت گئی، روز سجدہ کرتی تھی، دعا کرتی تھی، اور یہ درویش ادھر اس خاتون کے لیے دعا کرتا تھا، فقیر۔ چند ہی دنوں کے بعد اس عورت کے گھر میں حمل کے آثار، اور چند دنوں کے بعد ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ خاتون کو بیٹا مل گیا، وہ خوشحال، تھوڑے دن اس کی تربیت کرتی ہے، چند دنوں کے بعد دوسرا بیٹا بھی ہوا، پھر چند سالوں کے بعد تیسرا بیٹا بھی ہوا، چوتھا بھی ہوا، پانچواں بھی ہوا، چھٹا بھی ہوا، ساتواں بھی ہوا، 7 بیٹے ہوئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا اس خاتون کو، پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ عورت نے کہا میرے ہیں۔ تیرے ہیں؟ تو ہی وہ عورت ہے جو اولاد کے لیے شکایت لے کر آئی تھی؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہا پھر کیسے آ گئے تیرے اولاد؟ کہا بس دعا ہے کسی بزرگ کی اور اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے جو دیکھا تھا وہ غلط تھا یا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تم نے جو دیکھا تھا وہ بھی صحیح تھا، عورت جو بول رہی وہ بھی صحیح۔ کیسے اس کو اولاد ہوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک چاقو لو اور ایک برتن لو، اور جاؤ اپنی امت میں سے لوگوں کو پکار کر کہو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اللہ کو دے دے۔ وہ بنی اسرائیل قوم ہے بڑی نافرمان۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، چاقو لے کر کے ایک تھال میں کہا کہ جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دے۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، آج یہ ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کل کلیجہ مانگیں گے۔ جسم کاٹ کر کے دینے والے جگرے بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں، کون کرے گا؟ شام ہو رہی تھی، آپ کا گزر اسی درویش کے پاس سے ہو رہا تھا، اس درویش کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے اللہ کے نبی کیا رب تعالیٰ نے جسم کا حصہ پوچھا ہے، ٹکڑا پوچھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ اللہ یہ برتن دیجئے، اور چاقو بھی لے لیا، اور اس کے بعد جلدی سے کھڑے ہو کر ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، جسم کے جگہ جگہ سے پوری تیز چاقو سے کاٹتے کاٹتے چھلنی کر دیا، ٹکڑے نکالتا گیا، پورا لہو لہان ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نادان، حکم ہوا ہے ایک ٹکڑا دینے کے لیے، جسم کا اتنے کیوں کاٹ دیا؟ کہا آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ رب کو میرے جسم کا کہاں کا حصہ چاہیے، کس جگہ کا حصہ چاہیے، میں سب نکال کر رکھ دیا ہوں تاکہ کوئی ٹکڑا تو اسے پسند آئے۔ یہ فنا اللہ کی بارگاہ میں جو فنا ہے، اللہ کا جو ہو گیا، تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو میری محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے نکال سکتا ہو، اس کی دعا پر میں کیا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اس کی دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔